الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ آج کے اس تربیتی اور اصلاحی درس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ ہے، جس میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی عادتیں اپنانے کا حکم فرمایا اور اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ وہ عادتیں جس بندے میں پائی جائیں تو فرمایا کہ اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ جس بندے کے اندر، ابھی میں عرض کروں گا، وہ چند عادتوں کا حضور نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو نمبر 1 نرم دل ہو، نمبر 2 شریف النفس ہو، نمبر 3 اس کے مزاج میں عاجزی انکساری ہو، اور نمبر 4 ہر دل عزیز شخصیت ہو۔ یہ 4 عادتیں پائی جائیں، حضور نے فرمایا کہ اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ تقریباً یہ عادتیں جتنی بھی بتائیں گے وہ ملتی جلتی باتیں ہیں، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہم اسے سمجھ لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ نرم دل ہو۔ نرم دل، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کسی بھی انسان پہ 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک حقوق الہی ہیں جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، دوسرے حقوق العباد ہیں۔ ان دونوں کے معاملے میں نرم دل ہو۔ حقوق اللہ کے معاملے میں نرم دلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی اطاعت کا شوق پایا جائے، اور جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے بندہ وہ کام نہ کرے۔ نرمی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو عمومی سا اس کا معنی کیا ہوگا کہ اس کے دل میں نیکیوں کی محبت ہو اور برائیوں کی نفرت ہو۔ یہ حقوق الہی کے معاملے میں اس کی نرم دلی ہے۔ باقی رہا حقوق العباد کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں نرم دلی یہ ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہ کرے، ناحق کسی کی شے پہ قبضہ نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، نرم دل آدمی ہو۔ کسی نے اگر اس کے ساتھ کوئی ناروا قسم کا سلوک کر بھی لیا ہے، بدتمیزی کر لی ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ انسانوں کے جہان میں یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، ہو جاتی ہیں۔ وہ نرم دل ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ تو یہ جذبہ جب پایا جائے بندے میں نرم دلی کا، دیکھیں اس سے قرآن عزیز میں ایک چیز بتائی کہ نرم دلی کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اور جب بندہ سخت دل ہو جائے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب، یہ اللہ کی آپ پہ کتنی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں۔ یعنی اذیتوں کے باوجود کسی کے خلاف بد دعا نہیں ہے، معافی کے جذبات ہیں۔ وہی لوگ ظلم کرتے ہیں، پھر انہی لوگوں کو پھر جا کر سمجھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کی آپ پہ کتنی مہربانی ہے، کتنی رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو
نرم دلی مل جاتی ہے نا، در حقیقت اسے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ اب بتایا تھے، لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ دل کے سخت ہوتے اور مزاج میں بھی سختی ہوتی، یعنی چہرے کا تاثر بھی سختی والا ہوتا، دل میں بھی سختی ہوتی، پھر کیا ہونا تھا؟ لن فدوا من حولک، یہ آپ کے آس پاس جو آپ کے صحابہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، اگر یہ رویہ ہو نا، یعنی مزاج میں بھی سختی، چہرے پہ سختی، دل میں سختی، یہ سارے بھاگ جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس بیٹھا دکھائی نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی ذکر کر دیے اور لوگوں کو بھی بتا دیا نرم دلی کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور اگر سخت رویہ، سخت دلی کا پہلو پایا جائے گا، کوئی بھی آپ سے سلام لینا بھی پسند نہیں کرے گا، سارے بھاگ جائیں گے آپ سے۔ اور اسی چیز کا تذکرہ ایک حدیث طیبہ میں ملتا ہے، کسی بھی انسان کے بدترین ہونے کی جو علامت ہوتی ہے نا، کسی بھی انسان کے بدترین، یہ ہے کہ لوگ اس کی اذیتوں سے بچنے کے لیے، اس کی بےہودگیوں سے بچنے کے لیے لوگ اس کے ساتھ ملنا چھوڑ دیں۔ کہ کسی بھی انسان کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک ارشاد فرمایا کہ جنتی ہونے کے لیے کیا حضور نے عمل بتایا کہ آدمی نرم دل ہو، اور دوسری چیز حضور نے فرمائی کہ شریف النفس آدمی ہو۔ شریف النفس یعنی لوگ اس کے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے، شریف النفس یہ ہوتا ہے۔ تو یہ اچھائی کس طرح بندے کو ملتی ہے؟ دیکھیں، بلا وجہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرتا ہو، اور اگر کسی نے کوئی بدتمیزی کر لی ہے تو یہ مسکرا کے کہتا ہے ٹھیک ہے یار، اللہ ہدایت دے، اس کے لیے پھر دعائیں کر دیتا ہے۔ یہ شریف النفس ہے، مطلب وہ آدمی بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آ کے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار آدمی بڑا شریف ہے، یعنی اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، یہ آگے سے نا کوئی انتقام والا جذبہ نہیں ہے اس کے اندر، غصہ نہیں کرتا، یہ لین دین کے معاملے میں بڑا کھرا آدمی ہے، زبان کا سچا آدمی ہے۔ یعنی لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ یہ آدمی کیسا ہے تو لوگ کہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ اس کے شریف النفس ہونے کی علامت ہے۔ وہ ایک حدیث طیبہ کا مضمون ہے کہ انسان نے اپنے بارے میں یہ جائزہ لینا ہو نا کہ وہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، خود اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو وہ اپنا پتہ دوسرے لوگوں سے لگوائے کہ دوسرے لوگ اسے کیسا سمجھتے ہیں۔ لوگ کہیں گے نا اچھا آدمی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ لوگوں کا رویہ اگر اس کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ ٹھیک کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ شریف النفس۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ منکسر المزاج، اس کے مزاج میں عاجزی انکساری ہو۔ مزاج میں عاجزی انکساری کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک بندہ آپ سے عزت کے ساتھ ملتا ہے، دونوں ہاتھ آگے کر کے ملتا ہے تو آپ بھی ملیں گے۔ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بدلے میں آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کریں گے نا۔ ایک بندے نے اگر سلام کیا تو آپ بھی سلام کے بدلے میں سلام ہی کریں گے اس سے۔ ایک بندہ آپ کے لیے اگر سیٹ چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں آپ بھی تو اس کے لیے سیٹ چھوڑ ہی دیں گے نا۔ یہ عادت بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی عادت ہے۔ احسان کے بدلے میں آپ بھی احسان کرتے ہیں، اچھائی کے بدلے میں آپ بھی اچھائی کرتے ہیں۔ لیکن منکسر المزاج جو ہوتا ہے نا، مزاج کے اندر عاجزی انکساری، یہ وہ احسان کے بدلے میں احسان والا پہلو نہیں ہے۔ مزاج میں عاجزی انکساری یہ ہوتی ہے کہ نیکی کرنے میں آپ پہل کریں گے، اس کے بدلے میں جو کیا یہ تو نیکی کے بدلے میں نیکی ہے، لیکن پہل تو نہیں کی بندے نے۔ اب یہ کیا ہے کہ جیسے میں عام طور پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ حق یہی بنتا ہے کہ عمر کا چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے گا۔ اب اگر چھوٹے نے سلام کیا تو یہ بھی سلام کے بدلے میں جواب دیتا ہے تو یہ اچھی عادت ہے نا۔ لیکن اگر چھوٹے نے سلام نہیں کیا تو اب رویے کی عاجزی یہ ہے کہ پہل میں خود کر لوں گے۔ اسی طرح بندے کے ماتحت اگر کچھ افراد ملازم ہیں، یہ ان پہ ذرا صاحب کی حیثیت رکھتا ہے، اس وقت بھی عاجزی انکساری یہ ہے کہ پہل یہ خود کر لے، یہ عاجزی انکساری ہوتی ہے۔
اور یہ طویل موضوع ہے عاجزی کا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, بڑی دلچسپ قسم کی مثال ہے کہ یہ جو اپنے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے نا بڑے پن کا اور کچھ ہونے کا, کسی عہدے کا, کسی علم کا, یہ جو بندے کے اندر مزاج پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتا ہے. درود پاک ہم پڑھتے ہیں نا, آپ دیکھیں درود پاک کی قبولیت کتنی تیز قبولیت ہے. ادھر بندہ درود پاک پڑھتا ہے, ادھر قبول ہو جاتا ہے, یعنی اس میں کوئی درمیان میں رکاوٹ بھی نہیں ہے. ہم جو شب و روز اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں نا کہ ایسی دعا جس کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا قبولیت تک نہیں پہنچتی, وہ لٹکتی رہ جاتی ہے. یعنی درود پاک شامل ہو جائے تو دعا قبولیت کو پہنچ جاتی ہے. درود پاک کبھی آپ غور سے اس کو سمجھ کے دیکھیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے فوراً قبول ہے, اور اس سے بندے کا ظاہر اور باطن بھی نکھر جاتا ہے. اس میں کمال کیا ہے, راز کیا ہے اس کے اندر؟ آپ دیکھیں, آپ جو بھی درود پڑھتے ہیں نا, آپ کوئی بھی درود پڑھتے ہوں, کسی بھی درود میں آج تک جتنے بھی درود لکھے گئے یا لکھے جائیں گے, کسی بھی درود پاک میں کا لفظ نہیں آتا. آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت پڑھتا ہوں اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو کسی نہ کسی عبادت, روزہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں. لیکن درود پاک جتنے بھی آج تک لکھے گئے پڑھے گئے, اس میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی, اے اللہ تو درود بھیج, صلی اللہ علی حبیبہ, اللہ کی رحمت کاملہ, اللہ کا درود ہو اللہ کے محبوب پہ. یعنی ایسا سیغہ, ایسا لفظ آج تک نہیں لکھا گیا کہ میں درود بھیجتا ہوں, ہم درود بھیجتے ہیں. تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ جب بندے کے اس عبادت میں, اس عمل سے جب میں نکل گئی, ہم نکل گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ میرا اس میں کچھ نہیں ہے. جب بندے کے اندر سے میرا کچھ نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں نکل گئی, اب وہ عبادت فوراً قبول ہو جاتی ہے. یہی انسان کا مزاج جو عاجزی ان کی ساری کا ہوتا ہے کہ کسی کے احسان کے بدلے میں احسان, کسی کی نیکی کے بدلے میں نیکی, یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. کمال یہ ہے کہ بندے کے اندر عاجزی یہ ہے کہ بندہ پہل کرے کسی بھی نیک کام میں. اور اگر کوئی ناروا قسم کا, جیسے پہلے بھی عرض کیا, کوئی سلوک کر لیتا ہے تو تحمل مزاجی کے ساتھ یہ آدمی درگزر کر دے. اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہر دل عزیز شخصیت, جو حدیث طیبہ میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے قریب رہنے والا. قریب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جسمانی طور پہ ایک دوسرے کے قریب ہیں. قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو جب بھی آپ کی ضرورت پڑی ہے تو دوسرا بندہ آپ کو اپنے سے دور نہ سمجھے. بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی. انسان کی زندگی نفع بخش زندگی ہونی چاہیے نا, یعنی جینا ہے تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جینا, اللہ کی مخلوق کے لیے بھی جینا سیکھنا ہے. اگر مجھے علم کے 2 لفظ آتے ہیں تو میں لوگوں سے قریب کیسے ہوں کہ آپ جب بھی مجھ سے سوال پوچھیں, کوئی مسئلہ پوچھیں تو میں آپ کو فوراً بتاؤں. تو آپ بھلے کسی اور شہر میں بیٹھے ہوں, میں کسی اور شہر میں بیٹھا ہوں, جب بھی آپ کو علمی لحاظ سے کوئی مشکل پیش آتی ہے اور آپ کے ساتھ والا آدمی اس سے پوچھے یار کنوں گل پوچھنی چاہیے تھی, تو آپ کہیں کہ جناب کہتے ہیں ہونے ہی گل کا جواب آ جانا ہے. تو آپ تو بہت دور بیٹھے ہیں, میں تو بہت دور بیٹھا ہوں, لیکن جب آپ نے بات پوچھنی ہے تو آپ نے یوں محسوس کیا کہ بالکل ہم کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی میں نے بات پوچھی, ابھی مجھے بتا دی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں قریب ہونا. اسی طرح آپ کسی عہدے پہ ہیں, عہدے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بندے کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن عزیز سے سمجھیں کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں جو کچھ پیسہ تیلا دولت رکھی ہے نا, اللہ کا منشا کیا ہے؟ حق للسائل والمحروم. جن کو دولت دی ہے وہ اپنی دولت میں محروم اور سائل, ان دونوں قسم کے لوگوں کا حق رکھتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں پوچھنا کہ زکوٰۃ کنی, صرف یہ نہیں پوچھنا فطرانہ کتنا ہے,
فطرانہ زکوٰۃ یہ تو صرف عادت ڈالنے کے لیے ہے نا، اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں۔ کون سے لوگوں کے حقوق؟ سائل کا حق بھی اور محروم کا حق بھی۔ سائل کون ہوتا ہے؟ کہ آپ سے جو سوال کر لیتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، اس کا حق بھی آپ نے رکھا ہو۔ پھر یہ نہ سوچیں کہ زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں کہ فطرانہ دینا ہے۔ جس نے سوال کر لیا، آپ دیکھیں گنجائش کیا ہے، میری وسعت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، اس کے مطابق دے دیں۔ اور محروم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ضرورت مند ہے لیکن اپنی خودداری کی وجہ سے وہ زبان پہ سوال نہیں لے کے آتا، اپنی عزت نفس کی وجہ سے۔ اب اس آدمی کی جو ہر دل عزیز شخصیت ہونے کا یا قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے لوگوں کے حالات کی بھی خبر ہو۔ ہمارے معاشرے میں کون سے عزت دار سفید پوش آدمی خوددار قسم کے لوگ ہیں، باوجود یہ کہ وہ محتاج ہیں، لیکن اپنی محتاجی زبان پہ نہیں لے کے آتے اپنی عزت نفس کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے سائل کا بھی پتہ ہو آدمی کو، محروم کا بھی پتہ ہو۔ تو وہ آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کی فوراً ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو وہ ہر وقت آپ کو اپنے قریب سمجھتا ہے۔ تو حدیث طیبہ میں یہ بتایا گیا، نمبر 1 نرم دل آدمی، نمبر 2 شریف النفس آدمی، نمبر 3 مزاج کا عاجز منکسر آدمی، نمبر 4 لوگوں کے قریب یعنی ہر دل عزیز شخصیت۔ فرمایا کہ یہ 4 عادتیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس بندے میں بھی پائی جائیں اس پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی پیغام سنتے ہیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان باتوں پہ عمل پیرا ہوں، تاکہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں ہم بھی اس بشارت کے مستحق بن سکیں۔